بستی کے بیچوں بیچ ایک عظیم مجمع اکٹھا تھا۔ ان کی آوازیں پھرتے طوفان کی مانند بلند ہو رہی تھیں۔ ان کے سامنے دہکتی ہوئی آگ شعلے مار رہی تھی، جیسے آسمان کو چھونے کی خواہش رکھتی ہو، بے رحم اور بھوکی۔ آگ کے کنارے ایک تنہا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر چہرہ پرسکون تھا۔ وہی لوگ جو کبھی ایک معصوم بچے، ایک پڑوسی، اپنے ہی قبیلے کا فرد جانتے تھے، آج اسی کے جلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا غصے اور غرور کی ملی جلی کیفیت میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہجوم میں سے ایک آواز بلند ہوئی، اسے جلا دو۔ لیکن نوجوان کی آنکھ میں نہ خوف تھا نہ پچھتاوا، اس کا دل ثابت قدم تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ بابل ایک عظیم سلطنت جہاں ظلم و جبر کا راج تھا۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، انہیں سجدے کرتے اور ان سے رزق مانگتے تھے، اور انہی سے مدد کی التجا کی جاتی تھی۔ ان کا بادشاہ نمرود، جو خود کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا، لوگوں پر اپنی طاقت اور غرور کا سکہ جمانا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے عقیدے کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن نمرود کو ایک خواب نظر آیا جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی سلطنت کی روشنی کو ماند کر گیا۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یوں دی کہ جلد ہی ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی نمرود کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے قتل کر دیے جائیں۔ اسی سال اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن ان کی والدہ جانتی تھیں کہ اگر نمرود کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں ایک غار میں لے گئیں اور وہاں چھپا دیا۔ ان کی پرورش اسی غار میں ہوئی، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں چھپ کر گھر لے آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، میرا رب کون ہے؟ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو غور سے دیکھتے۔ ایک رات جب انہوں نے آسمان میں ایک روشن ستارہ دیکھا تو سوچا شاید یہی ان کا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو وہ کہنے لگے، میں ڈوبنے والی چیزوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو سوچا شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، اور صرف وہی ذات حقیقی رب ہے جو نہ غروب ہوتا ہے، نہ کمزور پڑتا ہے، نہ بدلتا ہے۔ تب انہوں نے اعلان کیا، میں یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچے رب کی پہچان ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ مگر یہ آسان نہ تھا، کیونکہ بابل کے لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے اور ان کے دلوں میں اندھی عقیدت گھر کر چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایک مشہور بت تراش تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بت بناتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ مگر آزر، جو خود انہی بتوں کا کاروبار کرتا تھا، سخت ناراض ہوا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، اے میرے والد، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا، لیکن میں ان جھوٹے معبودوں کو نہیں مان سکتا۔ مگر آزر نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے والد بھی حق قبول نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگے، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔
تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن بابل میں ایک بڑا تہوار منایا جا رہا تھا اور سب لوگ جشن کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی موقع مناسب لگا، وہ مندر میں داخل ہوئے اور وہاں رکھے ہوئے سب بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے جس کی گردن میں انہوں نے کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور مندر کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے اور غصے میں چلانے لگے، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں برائی کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نمرود، سرداران قوم اور ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے۔ نمرود نے غصے سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر لوگ شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے معبود بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر پھر بھی ضد میں آ کر کہنے لگے، اے ابراہیم، تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ خود کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مگر ضد اور تکبر کے مارے لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ غصے سے چلانے لگے اور فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ قوم کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ کوئی اور ان کے معبودوں کے خلاف بولنے کی جرت نہ کرے۔ پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے گی۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور یہاں تک کہ کچھ عورتوں نے منتیں مانی کہ اگر وہ لکڑیاں لائیں گی تو ان کے دیوتا ان کی مرادیں پوری کریں گے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک اتنی بڑی آگ دہکائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی منجنیق میں باندھا گیا تاکہ انہیں دور سے ہی آگ میں پھینکا جا سکے۔ جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کو کھینچا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تمہاری نہیں، صرف اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ تو پھر ایک معجزہ رونما ہوا، آگ جلتی رہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ وہ آگ کے درمیان ایسے بیٹھے رہے جیسے کسی باغ میں ہوں۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام راکھ بن جائیں گے، لیکن وہ خود تماشا بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی چمکنے لگی۔ مگر نمرود اور اس کے سردار اپنی ضد پر قائم رہے۔ چند دنوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو وہ بالکل سلامت تھے۔ یہ دیکھ کر بھی قوم نے حق کو قبول نہ کیا۔ یہ خبر نمرود تک پہنچی اور وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اے ابراہیم، تو کہتا ہے کہ تیرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے 2 قیدیوں کو دربار میں بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں، مگر تکبر کے باعث وہ ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم اور بادشاہ کسی بھی صورت حق کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ وہ مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹے سے نوازا، جن کا ذکر ہم تفصیلاً ایک اور ویڈیو میں کریں گے۔ کئی سالوں بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو قربان کرو۔ یہ قربانی رہتی دنیا تک قرب الہی کی ایک مثال بن گئی، اور اسی کی یاد میں ہر سال ہم مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ دونوں نے مل کر اس مقدس گھر کی بنیاد رکھی اور دعا کی، اے ہمارے رب، اسے قبول فرما اور ہماری نسل میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کئی صدیوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نسل میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طویل زندگی گزاری اور ان کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب دیا اور انہیں قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اور انبیاء کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔